بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج ہم سبق خدا اس وقت یہ چاہتا ہے کہ پہلے حصے کی ریڈنگ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ امراء وزراء اور نوکر چاکروں کے جمع غفیر کے ساتھ دارالسلطنت سے شکار کو نکلا۔ جمع غفیر کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا ہجوم، اور دارالسلطنت یعنی صدر مقام، کیپٹل۔ یہ لوگ کئی دن تک جنگل میں شکار کھیلتے رہے۔ ایک روز یوں ہوا کہ بادشاہ کے سامنے چند ہرن نمودار ہوئے۔ نمودار ہونا ظاہر ہونا، اور چوکڑیاں بھرتے ہوئے بھاگنے لگے۔ چوکڑیاں بھرنا، یہ ہرن کے جو بھاگنے کا انداز ہوتا ہے اسے چوکڑیاں بھرنا کہتے ہیں۔ بادشاہ نے تنے تنہا بالکل اکیلا ان کے تعاقب میں گھوڑا ڈال دیا۔ تعاقب پیچھا کرنا۔ ہرن ایسے تیز رفتار تھے کہ باوجود سرپٹ دوڑنے کے بادشاہ کا گھوڑا ان تک نہ پہنچ سکے۔ سرپٹ دوڑنا مطلب تیز دوڑنا۔ بادشاہ تیر پر تیر چلاتا رہا لیکن کوئی بھی تیر کاری نہ لگا۔ کاری نہ لگا مطلب نشانے پر نہ لگا۔ ہرن بدستور بھاگتے رہے۔ بدستور مطلب مسلسل، اور بادشاہ ان کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا رہا۔ اب اسے محسوس ہوا کہ اپنے ترکش کے سارے تیر چلا چکا ہے۔ ترکش جو ہے یہ بیٹا تیر دان، تیر رکھنے کا خول۔ خالی ترکش کے ساتھ اب ہرنوں کا تعاقب فضول تھا۔ اس پر تکلیف دہ بات یہ تھی کہ بادشاہ اپنے ساتھیوں کو کئی کوس پیچھے چھوڑ کر آگے نکل آیا تھا۔ کوس جو ہے نا بیٹا یہ فاصلے کا ایک پیمانہ ہے، یعنی 3000 گز کا جو فاصلہ ہے اسے کوس کہتے ہیں۔ ہرنوں کو مار گرانے کی دھن میں، دھن مطلب لگن میں، وہ یہ بھول گیا کہ وہ کس راستے پر جا رہا ہے۔ اب اسے خیال آیا کہ یہاں سے واپسی ہو تو کیوں کرو۔ کیوں کر مطلب کیسے۔ سامنے خاردار جھاڑیاں تھی۔ خاردار مطلب کانٹے والی، یا جنگلی درختوں کے جھنڈ تھے، یعنی کوئی راستہ نہیں تھا وہاں پہ، یا تو خاردار جھاڑیاں تھیں یا پھر جنگلی درختوں کے جھنڈ۔ دور دور تک راستے میں کوئی نشان نہ تھا۔ اس نے ادھر ادھر بہت نظر دوڑائی لیکن کہیں بھی کوئی آدم ذات دکھائی نہ دیا۔ آدم ذات مطلب آدم کا بیٹا یعنی انسان۔ اب وہ تھا اور اس کا گھوڑا۔ جب گھوڑے کی ٹانگوں پر اس کی نظر پڑی تو وہ یہ دیکھ کر دھک سے رہ گیا۔ دھک سے رہ جانا یہ محاورہ، اس کا مطلب ہوتا ہے حیران رہ جانا، کہ کانٹوں بھرے جنگل میں دوڑتے ہوئے وہ بری طرح زخمی ہو چکی ہیں اور ان سے بے تحاشا خون بہ رہا ہے۔ اس حالت میں وہ گھوڑے کو دوڑا بھی تو نہ سکتا تھا، یعنی جب وہ جنگل میں اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہا، بھگاتا رہا، تو خاردار کانٹے والی جھاڑیوں میں چلتے چلتے اس کے گھوڑے کی ٹانگیں کیا ہو چکی تھی؟ زخمی۔ اب نہ وہ اس پہ بیٹھ سکتا تھا نہ اسے دوڑا سکتا تھا۔ البتہ اسے تسلی تھی کہ اس کے نیام میں تلوار موجود تھی جس سے وہ وحشی جانوروں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ وحشی بیٹا اس کا مطلب ہوتا ہے جنگلی۔ تو آج کا کام ہمارا اتنا ہی ہے۔ اللہ حافظ۔